हर सवाल का जवाब है कुरान में। आइए जानें कुरान की रोशनी में आपके पूछे गए सवालों के जवाब। सिग्मा न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल जवाब में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब आलम खान सिग्मा न्यूज़ के जानिब से पेश खिदमत करता हूँ। सिग्मा न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब किया। मैं उन व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमें व्हाट्सएप पे सवालात भेजते रहें ताकि आपके सवालात का हम माकूल जवाब दे सकें। और इन सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौलाना हमाद करीम नदवी साहब। मौलाना साहब, बहुत सारे व्यूअर्स ने व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवालात भेजे हैं। जैसे मैं उन सवालात का जिक्र करता हूँ कि कुछ व्यूअर्स ने सवाल पूछा है कि कारोबार में मन नहीं लग रहा है, कारोबार चल नहीं रहा है, जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, कोई भी काम शुरू करते हैं कामयाबी मिलती है फिर एकदम वो ख़त्म हो जाता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। बच्चे का मुस्तकबिल के लिए कौन सी दुआएं पढ़ी जाएं, लड़की की शादी नहीं हो रही है। माशाअल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम नाज़रीन, अभी जो आफ्ताब भाई ने सवालात किए हैं ये आज के ज़माने में तकरीबन हर घर, हर महल्ले और हर कस्बे में इस तरह के सवालात होते हैं और इस तरह की परेशानियां घरों में पेश आती रहती हैं जी। और हमारे मुआशरे में एक चलन ये है कि साहब हमारा कारोबार नहीं चल रहा है तो किसी ने हमारे रिस्क को बांध दिया है, हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, किसी ने उसकी शादी को रुकवा दिया है, भाई फूफी ने रुकवा दिया, खाला ने रुकवा दिया, मामू की तरफ से किसी ने रुकवा दिया, हमारा काम हो रहा था फलां ने रोड़ा अटका दिया। इन सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें होती हैं जी। और कुरान करीम ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हम झूठी चीज़ें गढ़ लेते हैं और इस तरह के जवाब देने के लिए लोग और इस तरह के काम करने के लिए मार्केट में मौजूद हैं। इस तरह के काम करने के लिए मार्केट में जगह जगह मौजूद हैं कि साहब हम आपका रिस्क बांध देंगे, आपका रिस्क खोल देंगे, फ़लाँ का खोल देंगे और फ़लाँ की शादी करा देंगे, और ये तावीज़ ले जाइए, वो गंडा ले जाइए, ये मोमबत्ती, वो अगरबत्ती और ये नींबू फ़लाँ जगह गाड़ दीजिए। इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि ये सब झूठे खुदा हमने बना रखे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। रिस्क बांटने वाले हम हैं, बेशक न कोई रिस्क को बांध सकता है। अगर अल्लाह पाक ने देने का इरादा कर लिया है और अल्लाह पाक ने अगर नहीं देने का इरादा किया है तो कोई दे भी नहीं सकता, बेहतर चाहे हम जिसके पास चले जाएं, चाहे जितनी तावीज़ और गंडे ले आएँ जी। अब सवाल ये होता है कि इस तरह की परेशानियों में हमें क्या करना चाहिए कि इन सारी परेशानियों से हम निकल जाएं। हम कुछ चीज़ें बताएंगे और एक दो मिसाल बतलाएंगे जी कि होता असल में क्या है जी। इस तरह की जब परेशानी मेरे अजीज़ नाजरीन जब हमारे घरों में पेश आए या किसी का हम सुने तो सबसे पहले हमारे आमाल की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। मेरी तवज्जो ये होनी चाहिए, हमारी तवज्जो और हम सब की तवज्जो ये होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आमाल में कमी आ गई है और हमारी अपनी कमी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। कि जो मोमिन मर्द हो या मोमिन औरत हो, अगर वो नेक अमल करे, यानी वो नेक अमल क्या हो कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे,
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں، نحیینہ حیاتاً طیبہ، ایک ایسی زندگی جو خوشگوار ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو ہمیں ان ساری پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جی اور اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں جب پریشانی کوئی درپیش آئے تو سب سے پہلے سمجھے کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ پاک اس کو ٹال سکتا ہے، بے شک، تو ہمارے اندر استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، جی اور اس کے لیے پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اور ہر کام، ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک جو استغفار ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا تو اس کو روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے کے 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام میں پڑھ لیں، اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی بھی کثرت ہو، جی عبادات، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹ رہی ہو، جی ہم دوسروں کو اوپر، کمزوروں پر، مظلوم پر رحم کھانے والے ہوں، جی ان کی مدد، ان کے لیے مدد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، ہم نے حج نہیں کیا ہے تو حج کر لینا چاہیے، جھوٹ سے دور ہو جانا چاہیے، اور ہر اس منکر چیز سے دور ہونا چاہیے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے روکا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے۔ جی اور ایک بات اس سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں ایک واقعہ میں بیان کرتا چلوں کہ واقعے سے پہلے میں ایک بات ذرا بتلاؤں جی کہ ہم لوگ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت یہ کہتے ہیں آج کے معاشرے میں کہ صاحب اگر ہمارے پاس 100 روپے ہے تو 1000 ہو جائے، ایک برکت کا مفہوم یہ بھی ہے، بے شک، جی لیکن اصل مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 روپے ہے اور ہمارا اسی 100 روپے میں 1000 روپے کا کام ہو جائے، ہمارے پاس 1000 روپے ہے اور ہمیں لاکھ روپے کا کام، لاکھ روپے کی ضرورت پیش آ گئی تو اسی 1000 میں ہمارا لاکھ روپے کا کام بھی ہو جائے۔ اصل میں برکت یہ ہے۔ جی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بہت ہی نیک اور صالح شخص تھے، اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کے والدین جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعائیں کرتے تھے؟ کہ میرے بچے کو، یا اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت والا رزق عطا فرمائے، جی ایسے رزق عطا فرمائے جس میں برکت ہو، جس میں سکون اور عافیت ہو۔ اور وہ خوب خدمت کیا کرتے تھے، انہیں دعائیں ملا کرتی تھیں۔ جی ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ ان سے کہہ رہا کہ فلاں جگہ اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، جا کے لے لو۔ تو انہوں نے سوال کیا بتاؤ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کہا کتنی اشرفیاں ہیں؟ پوچھا بھی، کہا 10 اشرفیاں ہیں۔ کہا اس میں برکت ہے؟ کہاں برکت تو اس میں نہیں ہے۔ کہا پھر ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر صبح کو ایک آدھ دن کے بعد یا اسی دن اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ایک فرشتہ خواب میں بتا رہا تھا کہ فلاں جگہ اشرفیاں رکھی ہیں، جاؤ لے لو، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا بھائی لے آئیے۔ کہا نہیں وہ برکت والی نہیں ہے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر انہوں نے خواب میں اسی فرشتے کو، یا جن صاحب کے ذریعے انہوں نے خواب دیکھا تھا، جن صاحب کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، پھر انہی کی شکل خواب میں آئی اور کہنے لگی بھائی وہاں پر جو اشرفیاں تھیں 10 میں سے 9 چلی گئی ہیں، کوئی لے گیا ہے، 1 بچی ہے، جا کر کے لے لو۔ پھر انہوں نے وہی سوال کیا بھائی اس میں برکت، عافیت، رحمت ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ کہا پھر تو ہم لے لیں گے۔ گئے، وہ لے کر کے آ رہے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے گھر میں بچوں نے کچھ اچھا کھانا نہیں کھایا ہے، لاؤ کچھ خرید لیتے ہیں، کوئی اچھی چیز۔ تو انہوں نے گھر میں بنانے کے لیے مچھلی خرید لی، اور مچھلی لے کر کے جب آئے، اور پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مچھلی جو ہے کاٹ کر کے نہیں، اسی طرح مچھلی پوری مچھلی ملتی تھی، تو وہ لے کر کے آئے گھر میں۔ اہلیہ نے جب اس مچھلی کو کاٹا بنانے کے لیے تو دیکھا اس میں بہت ہی قیمتی قسم کے ہیرے نکلے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ بہت زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس میں برکت ہو، رحمت ہو، عافیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائے تو اس سکون سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔
رحمت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے ذہن میں، ہمارے گھر میں اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں اگر ہمارے معاملات، ملنے جلنے والوں سے اگر معاملات ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم فرما بردار بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے، ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے تو ہم تمہیں حیاتاً طیبہ، بہت ہی خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، استغفار کی کثرت فرمائیں، عبادات کی کثرت فرمائیں، گناہوں سے توبہ کریں، مظلوموں کی، کمزوروں کی مدد کریں، ان کے لیے اپنے دل میں رحمت رکھیں، ان کے لیے اپنے دل میں خیرخواہی رکھیں، خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، مولانا صاحب نے بہت ہی معقول جواب دیا، اور جتنے بھی ہم نے سوالات پوچھے تھے ماشاء اللہ انہوں نے ایک ہی ایپیسوڈ میں اس کو طے کر دیا۔ ہم آپ سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ سوالات بھیجتے رہیں، اور جو مولانا صاحب جو باتیں کہتے ہیں اس پہ عمل کریں، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ تو بھائی اس پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔